موسیٰ علیہ السلام کا دور، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، موسیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں پرندوں اور جانوروں کی بولی جاننا اور سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ جب کوہ طور پہ جائیں تو اللہ سے میری یہ عرضی اللہ کے سامنے پیش کریں کہ مجھے جانوروں اور پرندوں کی بولی سکھا سمجھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بڑا سمجھایا کہ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے لیے موزوں ہے، آپ کا سیکھنا مناسب نہیں ہے۔ اس شخص نے ضد کی، بار بار درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے عرض کی کہ اللہ تیرا فلاں بندہ یہ عرضی کر رہا تھا، آپ اسے پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھا سمجھا دیں۔ اب وہ شخص جو ہے پرندوں اور جانوروں کی بولی سن بھی لیتا اور سمجھ بھی جاتا کہ اس وقت کوا، کتا، کبوتر یا کوئی بھی دوسرا جانور ایک دوسرے سے جب مخاطب ہے تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ شخص ایک دن اپنے گھر کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ اسی درخت کے اوپر ایک کوا جس کے منہ میں کوئی خوراک کا ٹکڑا تھا وہ آ کے بیٹھا، تو نیچے کھڑا ایک کتا، اس نے کوے سے اپنی زبان میں کہا کہ مجھے بھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو، تو کوے نے اس کو جواباً یہ کہا کہ کل اس شخص کی جو نیچے بیٹھا ہے اس کی بھیڑ جو ہے وہ مر جائے گی، یہ فلاں جگہ جا کے پھینک آئے گا، آپ بھی کھانا میں بھی کھاؤں گا۔ تو وہ شخص سن رہا تھا، وہ فوراً اس نے اپنی وہ بھیڑ جو ہے وہ بے وپاری کو جا کے فروخت کر دی۔ بڑا خوش ہوا کہ میرا جو نقصان جو ہے اس سے میری بچت ہو گئی۔ تو پھر کچھ وقت گزرا، پھر دوبارہ ایک کوا درخت کے اوپر آ کے بیٹھا، اس کے منہ میں پھر خوراک کا ٹکڑا، اور ایک کتا پھر وہاں سے اس کا گزر ہوا اور اس نے اس کوے کی طرف دیکھا کہ میں بھوکا ہوں، یہ کوا کچھ کھا رہا ہے۔ اس نے کوے سے کہا کہ مجھے بھی اس میں سے حصہ دو۔ اس نے کہا کہ کل اس کی گائے مر جائے گی اور یہ جو ہے وہ گائے کو پھینکے گا مردار کو، تو ہم مل کے کھائیں گے۔ تو اگلے دن پھر اس نے کیا کیا، جلدی جلدی گائے جو ہے وپاری کو جا کے فروخت کر دی، اور بڑا خوش ہوا کہ میں آج ایک دفعہ پھر ایک بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ پھر کچھ وقت گزرا، اب یہ تیسرا واقعہ ہے، وہ کوا آ کے بیٹھتا ہے اور پھر کتا کہتا ہے کہ مجھے بھی اس خوراک جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دو۔ تو وہ کوا کہتا ہے کہ کل یہ شخص مر جائے گا اور اس کی ساری چیزیں کل جو ہے وہ یہاں پہ ہم جو آپ اور میں مل کے کھائیں گے، اس کا سارا ترکہ، مال دولت سب کچھ فری ہوگا اور ہم مل کے کھائیں گے اور جی بھر کے کھائیں گے۔ اب جو ہے نا یہ بندہ بڑا پریشان ہوا اور بھاگا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ میں آپ کو کہتا بھی تھا کہ آپ پرندوں اور جانوروں کی یہ بولی زبان نہ سمجھیں، اگر آپ کل بھیڑ اور گائے آپ کی وہ مر جاتی تو وہ شاید آپ کے سر کا صدقہ ہوتا، آپ کی جان بخشی جاتی، آپ بچ جاتے۔ وہ آپ کا چھوٹا نقصان جو لکھا ہوا تھا آپ کے مقدر میں، آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کی، اب آپ بڑے نقصان کو جھیلیں۔ اس طرح اس شخص کی اگلے دن موت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اکثر پریشانی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی تھوڑی سی پریشانی، تکلیف آ گئی، کوئی جسمانی تکلیف، کوئی مالی تکلیف گھر میں، تو ہم بڑے ایسی کیفیت میں ناشکری والے الفاظ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گزارش آپ سب سے یہ ہے، جو بھی مجھے اس وقت جس بھی چینل کے تھرو سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چھوٹے نقصان بڑی مصیبتوں کا ازالہ ہوتے ہیں۔ اور آخری اور اہم بات کہ صدقہ دیا کریں۔ صدقہ موت کے علاوہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک مصیبت اور بیماری کو ٹال دیتے ہیں، اور ایون یہ بھی ہے کہ صدقہ بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو ڈھونڈ کے دیں ان کو جو مستحقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، چھوٹی پریشانیوں پہ، چھوٹی تکلیفوں پہ زیادہ گھبرائیں نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ